عنہا کا جو ہے وہ اس طرح ان کے بارے میں لفظ بول سکتے ہیں گناہ والا. لوگوں نے تو معاذ اللہ خطا کار بھی لکھا کہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شہزادی کے بارے میں ڈاکٹر محمد اشرف اصف جلالی صاحب زیدہ شرف انہیں خطا کار کہا، حالانکہ قبلہ کنز علماء نے تو صرف خطا اجتہادی کے لفظ بولے تھے. اس وجہ سے اس مرد کلندر کو بہت ساری تکالیف اٹھانی پڑی، جیل میں جانا پڑا، مگر کروڑوں سلام ہو امام جلالی زیدہ شرف کو کہ انہوں نے حق پر ثابت رہ کے، حق پر ڈٹ کے یہ انہوں نے ثابت کیا کہ میں واقعی اعلیٰ حضرت والا ہوں. اور کچھ لوگ ہمارے گئے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں. بڑے بڑے علماء نے کہا تو قبلہ کنز علماء ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب زیدہ شرف آپ نے انہیں فرمایا کہ اگر میں تو توبہ کر لوں، کیونکہ اگر یہ ہے کہ میں نے تو گستاخی کی ہی نہیں اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتا گستاخی کا، اگر بائی دفعہ میں اس لفظ کو واپس لے لوں، توبہ کر لوں، تو پھر وہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہوا ہے، پھر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہوا ہے، اور ہزاروں اکابر نے لکھا ہوا ہے. پھر یہ رافضی جو ہے یہ اور دوسرے خارجی جو یہ پھر ان پر طنز کریں گے، کہیں گے کہ انہیں قبروں سے اٹھاؤ، پھر ان سے بھی توبہ کرواؤ. تو آپ نے فرمایا کہ یہ لفظ جو میں نے بولے ہیں یہ تو 15 صدیوں میں لکھے ہوئے ہیں اور چلتے آ رہے ہیں. کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا بکی شریف میں تقریر کے میں کہ رب ذوالجلال کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسا ستہ میں کہ کل بنی آدم خطاؤن، یہ حدیث بھی آپ نے پڑھ کے سنائی، اور آپ نے فرمایا کہ نبی جو ہے جب وہ خطا اجتہادی کر سکتے ہیں اور ان سے خطا اجتہادی جو ہے وہ ہو جاتی ہے جو عیب نہیں، نقص نہیں، گناہ نہیں، ثواب ہے، تو پھر جو غیر نبی ہے وہ بھی تو کر سکتا ہے. اب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ان کے لحاظ سے خطا اجتہادی بھی لوگ نہیں مانتے، یہ رافضی بھی نہیں مانتے، اور کچھ سادہ لوگ جنہیں پتہ ہی نہیں وہ بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتی، جو کہ گناہ آنے والی خطا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ یہ دلیل بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ پاک تھی، معصومہ تھی، تو لہذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ نہ دے کر بہت بڑا ظلم کیا. حالانکہ سیدہ پاک تو ہے مگر معصومہ ہرگز نہیں ہے. تو ڈاکٹر محمد اشرف اصف جلالی صاحب زیدہ شرف نے بڑے ہی صبر و تحمل سے اس مسئلے کو واضح کیا. آپ کی 75 گھنٹے جو ہے اس مسئلہ پر تقریر ہے، اور آپ نے بار بار مناظروں کا بھی چیلنج کیا کہ جس کا جی کرتا ہے وہ کسی جگہ پہ آ جائے اور مجھ سے مناظرہ کر لے اس مسئلہ پر. مگر پوری دنیا میں سے کسی ایک شخص نے بھی اس مسئلہ پر ڈاکٹر محمد اشرف اصف جلالی صاحب زیدہ شرف ان سے مناظرہ نہیں کیا. ویسے اختلاف کرتے رہے اور قبلہ کنز علماء پر استغفر اللہ گستاخی کا الزام لگاتے رہے. وہ مرد کلندر جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے چوری کے لحاظ سے، جب آپ نے فرمایا کہ جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آئے گا تو ہم نے یہاں پہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نہیں لینا. اب جو بندہ اتنا خیال رکھتا ہے ان کی شان کا، ان کی عظمت کا، وہ گستاخی کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ اس واسطے قبلہ کنز علماء نے پوری وضاحت کی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے. بڑے بڑے علماء نے کہا، تو آپ نے بہرحال اس مسئلے کو واضح کیا، اور بالکل آپ بے گناہ تھے، کسی قسم کا آپ نے کوئی قصور نہیں کیا، بلکہ جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جو اجتماعی عقیدہ ہے، وہ آپ نے بیان کیا. رافضی دلیل بناتے تھے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا باغ کا جب مطالبہ فرما رہی تھی تو سیدہ پاک معصومہ تھی. تو حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں لکھا کہ آپ معصومہ نہیں تھی، جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ آپ معصومہ نہیں تھی. اسی طرح حضرت کشف المحجوب کے اندر حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری یعنی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اولیاء معصوم نہ باشن کہ عصمت شرط نبوت است. آپ فرماتے ہیں کہ ولی معصوم نہیں ہوتے، معصوم ہونا نبیوں کے لیے شرط ہے. جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، دوسرے جو نبیوں کے علاوہ ہیں یا فرشتوں کے علاوہ وہ ہرگز معصوم نہیں ہو سکتے. معصوم اور محفوظ کی تعریف بھی سن لیجیے کہ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس سے کبھی کوئی خطا یعنی گناہ والی خطا اجتہادی تو ان سے بھی ہو جاتی ہے، ہوتی رہی ہے. تو نبی معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس سے کوئی نقص، عیب، گناہ وغیرہ جو ہے اس طرح کے کسی قسم کا کوئی کام جو ہے اس طرح کا گناہ والا، نقص والا، عیب والا نہ ہو. معصوم یعنی سادے لفظوں میں یہ ہے کہ معصوم وہ ہوتا ہے جس سے کبھی کوئی
چھوٹا موٹا گناہ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو،